اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو جائے تو ہم چھٹی دے دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی بات ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھ کر چھٹی دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ میری یہ ایک درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ اس دن کی بھی لوگوں کو چھٹی دیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے جو لیڈر تھے انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اپنے دین کو دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دی، ان کی ساتھ کو دی۔ اگر ان کے جتنی وفا کوئی کر سکتا تو وہ ضرور کرتا، لیکن حضرت عمر فاروق جتنی وفا کوئی نہیں کر سکا، نہ دین سے، نہ اسلام سے، نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جتنے بھی صحابہ تھے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر، ان کے دیے ہوئے ہر اس چیز کو دی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی زندگی کی بہت ساری باتیں جو ہمیں نہیں پتہ، اگر آج ہم بہت ساری چیزیں کریں تو ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں گے، ہم اپنے اسلام کو، اپنی زندگی کو سمجھ سکیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ان سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ آج کل کی جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، ان سے سیکھیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو ان کی طرح چلانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ امیر بنے، مطلب کہ امیر المومنین بنے، انہوں نے بہت ساری زندگیاں سنواری، انہوں نے بہت سارے کام کیے، انہوں نے حق کے لیے لڑے۔ ان کے بارے میں جتنا مرضی بولا جائے وہ کم ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک بھی ان کی باتیں کریں نا تو وہ بھی بہت کم ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی دین کو دی۔ حضرت عمر فاروق وہ تھے جو کفار تھے، جو سلام کو نہیں مانتے تھے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگ کر اللہ پاک سے لیا، اللہ پاک سے خود دعا کی، اور کوئی معمولی دعا نہیں کی۔ رات کو اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک سے مانگا، اور صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ کس طرح سے پڑھا؟ حضرت عمر فاروق کے لیے اللہ پاک سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور کوئی عام دعا نہیں کی، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر، غلاف کو تھام کر اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ، مجھے دین کے لیے، اسلام کے لیے میرا عمر دے دے۔ جب نبی پاک نے یہ خود دعا کی، کہتے ہیں نا کہ کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مانگے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگ کر اللہ پاک سے لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات کو دعا مانگی، اور صبح حضرت عمر فاروق اپنی تلوار پکڑ کر جا رہے تھے۔ سب نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نبی پاک کو، مطلب کہ رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ بہت آگ لگا دی اس نے، بہت یہ اسلام کی باتیں کر لی، میں اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو ایک صحابہ اکرام نے کہا کہ باہر کسی ان کو قتل کرنے جانے سے پہلے، کسی اور کے گھر دیکھنے سے پہلے اپنا گھر دیکھو۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اپنی بہن کے گھر جاؤ اور دیکھو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو پہلے سے ہی اسلام قبول کر چکی تھی، اور ان کے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق جب ان کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی تو انہوں نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا میں عمر۔ تو انہوں نے اتنی آواز سنی اور قرآن پاک کے جو صفحے تھے ان کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں ان کے کانوں میں ان قرآن کی تلاوت کی آواز پڑ چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے ان کے بہنوئی گئے، اور دروازہ کھول کے اس کے پیچھے چھپے رہے۔ انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ عمر غصے میں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اندر آئے اور اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے پھر سے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا، ان کو تھپڑ مارا، اور وہ زمین پر جا گری۔ تو انہوں نے کہا کہ تو کافر ہے، تجھے نہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار نکالی اور اس کی جو بائیں سائڈ ہوتی ہے اس کو اپنی بہن کے سر پر مارا، پھر مارا۔ انہوں نے کہا بتا کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی کہ میں کیا پڑھ رہی تھی، تو نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو اس چیز کو نہیں جانتا عمر کہ یہ کیا چیز ہے۔
انہوں نے مارا تو ان کی بہن کا خون نکل آیا. جب خون نکلا تو اس نے کہا عمر تیری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو میری رگوں میں ہے، تیرا باپ بھی وہی ہے جو میرا باپ ہے، تیری ماں بھی، تو نے بھی اسی ماں سے جنم لیا ہے جس ماں سے میں نے لیا ہے، تو عمر یہ تو نہیں کر سکتا. تو حضرت عمر فاروق جب اپنی بہن کو مارنے لگے تیسری مرتبہ تو ان کے بہنوئی آگے تو انہوں نے خود کو آگے کیا تو ان کے بہنوئی کو بھی لگ گئی اور ان کا بھی خون نکلا. تو حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ وہیں پر روک لیے جب ان کی بہن نے جلال میں آ کر ان کو اپنے ماں باپ یاد کروائے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اب کچھ نہیں کہتا لیکن مجھے بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں، پہلے جا وضو کر کے آ، خود کی پالیٹی کو دھو، خود کو صاف کر، اور پھر میں تجھے بتاؤں گی کہ میں کیا پڑھ رہی تھی. حضرت صاف ستھرے کپڑے پہن کے آ کیونکہ تو ابھی کافر ہے، تو اس چیز کو نہیں سمجھ پائے گا. حضرت عمر فاروق گئے اور جا کر اچھا لباس پہنا، وضو کیا، اور جب آ کر بیٹھے تو ان کی بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو حضرت عمر فاروق نے سر جھکا لیا، اور جب سر جھکا کر اوپر کیا تو آنسو تھے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ چلو مجھے بھی وہاں پر لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھوں گا. حضرت عمر فاروق نے، اس کی بہن نے کہا کہ سوچ لے عمر. انہوں نے کہا میں نے سوچا ہے، چل مجھے لے کر ادھر چل، میں بھی کلمہ پڑھوں گا. وہ حضرت عمر فاروق کو لے گئی، اور جب حضرت عمر فاروق جا رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عمر آ رہا ہے. ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھول دو دروازہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے آپ کا دشمن. انہوں نے کہا کھول دو دروازہ. حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن سے کہا مجھے ایسے نہیں لے کے جاؤ، میرے ہاتھوں کو باندھو اور میری تلوار کو میرے گلے میں لٹکا دو، جس سے میں ان کو مارنے جا رہا تھا وہی تلوار اب میرے گلے میں لٹکے گی. حضرت عمر فاروق کو لے کے جایا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھول دو دروازہ. جب دروازہ کھلا حضرت عمر فاروق گئے اندر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر ہی تھے. حضرت عمر کو کہا گیا کہ عمر کس طرح آئے ہو. حضرت عمر نے کہا کہ میں، پھر سے پوچھا گیا عمر کس طرح آئے ہو. حضرت عمر نے سر نیچے جھکا لیا اور رونے لگے. اتنا روئے کہ جب گردن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے تھے گردن تان کے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ حضرت عمر آئے نہیں ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کس طرح آئے ہو. تو حضرت عمر نے جب کہا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نے کبھی نعرہ نہیں لگایا تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا گونجی. تو تمام صحابہ جو وہاں پر بیٹھے تھے ان سب نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا. کیونکہ حضرت عمر فاروق وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ پاک سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگ کر لیا تھا. حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا اور پھر حضرت عمر فاروق نے اپنی پوری زندگی دین کو وقف کر دی. دیکھیں کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. ان کی بہن نے اپنے اوپر زخم کھا لیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا پڑھ رہی تھی تب تک جب تک حضرت عمر فاروق کے دل میں وہ نرمی، وہ محبت نہیں اتری. اسلام کے لیے اپنی جان دے دینا یہ تو ان لوگوں پر ہے. ہم جیسے لوگ تو ایک اپنا ایمان تھوڑے سے پیسوں کے لیے بیچ آتے ہیں، تو اپنے آپ کو بیچ آتے ہیں. ایک چند پیسوں کے لیے، چند رقموں کے لیے ہم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے، ہم نے اپنے سکون کو بیچ دیا ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی اپنے دین و اسلام کے لیے وقف کی. اتنا ہی نہیں اپنی اولاد تک کو عدل و انصاف ان پر تھا. آج کل تو لوگ اپنوں پہ بات آتی ہے تو ان کو چھپا لیتے ہیں نا کہ نہیں، لیکن حضرت عمر نے اپنے بیٹے تک کو قربان کیا اس کی غلطی پر. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا سنا کہ انہوں نے شراب پی ہے تو انہوں نے کہا کہ لے آؤ، اسے بھی لے کر آؤ. حضرت عمر فاروق کو جب پتہ چلا، کچھ لوگوں نے شرارت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو شراب پلا دی. اور حضرت عمر فاروق کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے دربار میں لے کر آئے. کھانا کھا رہے تھے ان کے بیٹے، انہوں نے گھسیٹتے ہوئے اپنے دربار میں لے کر آئے اور کہا کہ شرابی کی سزا 100 کوڑے ہیں، 80 یا 100 کوڑے ہیں، اور وہ تجھے کھانے پڑیں گے، اب تو تیار ہو جا. ان کی بیوی نے کہا کہ آقا میں اس کی جگہ ننگے پاؤں حج کروں گی، میں صدقہ خیرات دوں گی، میرے بیٹے کو کوڑے نہ ماریں.
حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لوگوں کے لیے کچھ اور انصاف اور اپنے لیے کچھ اور انصاف، یہ میرا عدل نہیں ہے، یہ مجھے آقا نے نہیں سکھایا۔ جو میں لوگوں کے لیے کرتا ہوں، لوگوں کو سزا دیتا ہوں، وہی میرے بیٹے کو ملے گی۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو کوڑے مارے گئے دربار میں لا کر۔ 80 کوڑے جب لگے تو ان کی روح پرواز کر گئی، 80ویں کوڑے پر ان کی روح پرواز کر گئی۔ اور جب آخری وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آنکھیں کھولی ان کے بیٹے نے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آقا سے کہنا کہ میں نے ان کا وعدہ پورا کیا، میں نے انصاف کیا تو اپنے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ ایک جیسا کیا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دفنا دیا تو انہوں نے کہا کہ حضور 80 کوڑے لگے تھے، انہوں نے کہا 20 کوڑے اس کی قبر پر مارنا۔ جو مار رہے تھے انہوں نے کہا کہ حضور قبر پر کیوں؟ انہوں نے کہا 100 کوڑے پورے کرنے ہیں، انصاف پورا کرنا ہے، اس کی قبر پر 20 کوڑے مارنے ہیں، اس کو دفن کر کر اس کی قبر پر 20 کوڑے مارنا۔ حضرت عمر ابھی ان کی قبر پر کھڑے تھے تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، مجھے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا جنتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے میں نے دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہری پگڑی باندھ رکھی تھی اور وہ جنتی ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے میرے عمر کو کہنا کہ اس کے جتنے گناہ تھے اس نے دنیا میں ہی اس کے دھو دیے اور اب وہ جنت میں میرے ساتھ ہیں، اسے کو فکر نہ کریں۔ یہ ہوتا ہے دین و اسلام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی، 26 ذی الحج کو ان کو ضرب لگی۔ جب زخمی ہوئے انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ وہ شہید ہوں گے، عدل و انصاف کریں گے، وہ تخت پر بیٹھیں گے، حکومت کریں گے، انہیں ہر چیز کا پہلے سے ہی پتا تھا۔ ایک صحابہ کو خواب دکھایا اللہ پاک نے، تو ان کو جب ضرب لگی تو ان کو جب تکلیف ہوئی، ان کو زخم لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت اماں عائشہ کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ حضور کے پہلو میں دفن ہوں، جس پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی جگہ پر حضرت عمر فاروق دفن ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ جگہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی تھی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، میں اسی گنبد خضرا کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں، کہ سائے تلے دفن ہونا چاہتا ہوں جہاں میرے حضور ہیں، جہاں میرے خلیل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے جا کر اور یہ بھی کہا کہ بیٹا زیادہ ضد نہ کرنا، کہنا اگر اماں مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو واپس لوٹ آنا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور باہر کھڑے رہنے کی بھی اس کو ہدایت کی گئی۔ وہ باہر کھڑا رہا، انہوں نے دستک دی، اماں عائشہ کی آواز آئی کون؟ انہوں نے بتایا کہ میں حضرت عمر فاروق کا بیٹا۔ تو انہوں نے کہا کہ بولو، انہوں نے کہا، اس حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا کہ بابا جان کو زخم لگا ہے، وہ کہتے کہ میں نے اپنی پوری زندگی آقا کے نام کرتی، وفاداری میں گزار دی، اب میں چاہتا ہوں کہ میں مروں بھی تو ان کے پاس ہی دفن ہوں، تو آپ کی جو قبر کی جگہ ہے اس پہ وہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ہم عائشہ رو پڑی اور اتنا روئیں کہ ان کے دوپٹہ مبارک بھیگ گیا، آنچل بھیگ گیا، دامن۔ انہوں نے کہا کہ عمر کو جائے، وہ وہاں پر دفن ہو جائے، میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، اس نے اپنی زندگی اب آقا کو دی ہے، میں اسے اپنی قبر کی جگہ دیتی ہوں۔ کوئی نہیں دیتا، قبر ایک ایسی چیز ہے جس کی جگہ کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ نے ان کو اپنی قبر کی جگہ دی اور وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا اور وہاں پر ان کی قبر مبارک بنی، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سلام کیا جائے۔ تو سلام ہو ایسی ہستیوں پر جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا، سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنا سکھایا۔ آج کل کی دنیا ہمیں کچھ نہیں سکھاتی سوائے فحشائی کے، گناہوں کے، غلط چیز کے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں ان کی راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔